جناب عبداللہ شریف صاحب سابق امیر حکومت کرناٹک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس عنوان پر خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یضیع بالسلطان ما لا یضیع بالقرآن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم ناظرین ضلع، رفقائے گرامی، بہت پرمغز افتتاحی کلمات اور بہت ہی لوگوں میں ایک تازگی پیدا کرنے والے ترانے کے ساتھ اس وقت ہم معرکہ بدر کے تذکرے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ تصور میں اس منظر کو یاد کیجئے، آج سے 1442 سال پہلے سن 624 عیسوی ہے، 13 مارچ کا دن ہے، ہجری کا دوسرا سال ہے، رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ اس وقت 11:30 بج رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پر میدان بدر میں عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ کی لاشیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ ادھر ابو جہل کا سر تن سے جدا ہو کر پڑا ہے، دوسری طرف حضرت بلال پر جو کوڑے برسایا کرتا تھا ننگی پیٹھ پر، امیہ بن خلف، وہ بھی ڈھیر ہو چکا ہے۔ ان سورماؤں کے علاوہ تقریباً 35 اور قریش کے جانباز نقد جاں ہار کر میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ ان کو سمیٹنے کی کسی کو سدھ بھی نہیں ہے۔ تقریباً یہ جنگ اختتام کی طرف بھی رواں ہے اور نتیجے کی طرف پہنچ رہی ہے۔ اب لوٹ کر آئیے اسلامک سینٹر حسن میں۔ آج کا یہ دن ہے، فین کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہم چیئروں پر بیٹھے ہیں اور ادھر ہم سپیچ کر رہے ہیں۔ ادھر سے اکبر الہآبادی نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بچشم غور دیکھو بلبل و پروانے کی حالت۔ یہ سپیچیں دیا کرتی ہیں، وہ جان دیتا ہے۔ آج ہم بدر کی یاد سپیچز کے ذریعے سے، تذکروں کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال ایک دوسری طرف سے آواز دیتے ہیں، شراب کہن پھر پلا ساخیا، وہی جام گردش میں لا ساخیا،
مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ ایک تیسری طرف صدر الدین اصلاحی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ آواز لگاتے ہیں، عمل کا زوال اگر زیادہ عرصے تک باقی رہ جائے وہ صرف عمل ہی کا زوال نہیں بلکہ جذبات و احساسات کا، پھر افکار اور تصورات کا بھی زوال بن جاتا ہے۔ جب کوئی قوم یا ملت اپنی اصل حیثیت زندگی کے میدان میں کھو بیٹھتی ہے تو اسے اپنے ذہن میں بھی زیادہ دنوں تک ٹھیک محفوظ نہیں رکھ سکتی، اور اس پر خود شناسی کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ وہ بھولنے لگتی ہے کہ اس زمین پر اس کا کوئی وجود کس غرض کے لیے تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اسے کون سا طرز فکر اور طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں آج سے 75 سال بلکہ 82 سال پہلے اس عزم کو تازہ کرنے، مقصد زندگی کے اس خاکے کو اثر نو مرتب کرنے کا ایک حوصلہ دیا، اور ہم ایک کاروان کی شکل میں منظم ہوئے۔ مولانا مودودی نے اس وقت فرمایا تھا، یہ جہان کہنا جسے ہم مغربی نقشے پر بنی ہوئی ایک دنیا کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ پرانا جہاں کچھ عظیم الشان تبدیلیوں کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کچھ صبر اور حوصلے سے کام لے کر جو قوم آج اپنی بنیادوں پر کھڑی رہی، وہ آنے والے سالوں اور عشروں میں تعمیر ہونے والی دنیا کی ایک اہم ترین کھلاڑی ہوگی۔ البتہ جو قوم اس ہڑبونگ میں جو فی الوقت جاری ہے اپنا آپ کھو بیٹھی اور اپنی بنیادوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، وہ آنے والے عشروں میں تعمیر ہونے والی دنیا کے اندھیرے میں صرف ملبے کے طور پر کام آنے والی ہے۔ محترم حضرات، بدر کی یاد ہم محض ایک رسم کے طور پر نہیں، اور بدر کی یاد اس امت کے لیے کیا پیغام رکھتی تھی، صرف اس کی یاد دہانے اور اعادے کے لیے نہیں، بلکہ جنگ بدر، معرکہ بدر، واقعہ بدر نے انسانی تاریخ پر جو اثرات مرتب کیے، آج ان اثرات کا تقاضا یہ تہذیب انسانی اپنے اندر رکھتی ہے۔ شدید ضرورت ہے انسانی تمدن کو ان اثرات کی جو جنگ بدر سے شروع ہوئے تھے، اس انسانیت کو، اس تمدن کو، اس ملک کو، یہاں کے باشندوں کو ان ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے، آزادی کی اس فضا سے، خوشحالی کے اس سدا بہار منظر سے ہم آہنگ کرنے کی ہمیں اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف اپنی خود غرضی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں فی الواقع کوئی بہتری اور کوئی اچھائی، کوئی خیر کا سامان اگر رونما ہونا ہے تو انہی فارمولوں اور انہی کوششوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے جس کا ایک نقطۂ آغاز جنگ بدر کو لیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین،
15 سال پہلے 2 ہجری 17 رمضان کے 15 سال پہلے پورے خطے عرب کی کیا صورتحال تھی؟ اگر اس کا موازنہ آپ جنگ بدر کے بعد کے صورتحال پر رکھ کر کرتے ہیں، اس کے روبرو رکھ کر کرتے ہیں، تو صحیح متعینہ طور پر انگلی رکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر نے فلاں میدان میں فلاں محاذ پر فلاں تبدیلی واقع کی۔ آپ یاد کیجئے بدر کے بعد جو سلسلہ چلا، جب فتح مکہ پر منتج ہوا، اس کے بعد سے 14 صدیاں بیت گئی، کسی نومولود بچی کو زندہ دفن کرنے کی کوئی نوبت نہیں آئی، کسی کو غلام بنا کر بیچنے کی نوبت نہیں آئی۔ کم سے کم اس خطۂ ارض میں، باہر کا چھوڑیے، شراب جو مدینے کی گلیوں میں بہائی گئی، پھر سر عام شراب پینا، پلانا، بیچنا، بنانا سب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ عورتوں پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا، عورتوں کی رکھوالی اور ان کی سرپرستی میں لوگ شان محسوس کر رہے تھے۔ وہ جو حضرت خباب بن عرفت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب آ کر آپ کی روبرو اپنی بپتا سنانے کے بعد فرمایا تھا کہ اے خباب، جلدی مچ متاؤ، صبر کرو، ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک عورت ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گی، بلا خوف اور بلا ڈر، نہ عصمت کا، نہ دولت کا، نہ جان کا، کسی اور کے لٹنے کا خوف ہوگا۔ جنگ بدر اس پرامن ماحول کے قیام کا نقطۂ آغاز بنا، اور وہ تاریخ نے اپنی آنکھوں سے ماحول دیکھا کہ کیسے وہ لوگ جو رات کو بستر پر جاتے ہوئے یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ صبح ان کی خیریت سے نمودار ہوگی، شب خون کون سا قبیلہ کس پر مارے گا، یہ ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا تھا، اور کہاں یہ دوڑ کے لوگ تنہا سفر کرنے لگے، کسی کو کسی کا لٹنے کا، پٹنے کا کوئی خوف باقی نہ رہا، اتنا امن آ گیا۔ کہاں وہ اوس اور خزرج کی خاندانی عصبیتیں اور لڑائیاں جو سال ہا سال تک ایک چھوٹے مسئلے پر بھی جاری ہوتی تھی، جاری رکھی جاتی تھی، مرنے والا بوڑھا اپنے جوان بچوں کو تاکید کر کے مرتا کہ اس کو جاری رکھنا، اور اپنی اولاد کو تاکید کر کے مرنا، اور کہاں اس کے بعد وہ مہاجرین اور انصار میں مواخات، پھر اس کے بعد نہ کوئی ایاز رہا باقی، اور نہ کوئی محمود اپنی صف میں ممتاز مقام رکھنے والا۔ یہ جو منظر میں تبدیلی آئی، سماج میں تبدیلی آئی، یہ تبدیلی صرف اہل ایمان کے لیے نہیں تھی۔ کیا اہل ایمان، کیا غیر اہل ایمان، کیا مشرک، کیا بت پرست، کیا یہود، کیا نصارہ، سب کے لیے امن میسر آیا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو میثاق مدینہ دستخط ہوا، اس کا پہلا اثر قیام امن ہے۔
جو سب کو میسر آیا، جو شرپسند قوتیں برائیوں کے قیام کے لیے، برائیوں کی نشو و نما کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہوا تھا۔ جنگ بدر کے بعد ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ یہ صرف اہل ایمان کو میسر آنے والے فوائد نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کو جو فوائد میسر آئے، جو رحمتیں ملی، جو برکتیں ملی، جو انہیں فلاح کا ماحول ملا، کامیابی اور کامرانی، خوشحالی اور امن میسر آیا، اس کا آغاز جنگ بدر سے۔ جو سورما وہاں پر کٹے پٹے لٹے، اس کے بعد ان کی ہمتیں جواب دینے لگی۔ باقی ماندہ جو احد میں اور احزاب میں کچھ جھڑپیں ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ معنی خیز نہیں رہی تھی، اس لیے کہ یہاں پر کمر ٹوٹ چکی تھی باطل پرستوں کی۔ اور یہ جنگ، آج کا مورخ کہتا ہے کہ یہ جنگ کہیں ہی نہیں جا سکتی، یہ تو ایک جھڑپ تھی۔ آج جو جنگیں ہو رہی ہیں، یوکرین اور روس میں جو چل رہی ہیں، اس کو جنگ بدر کو آپ ذرا موازنہ ان دونوں کے درمیان کر کے دیکھیے کہ کیا شمار ہے اس کا جنگوں کی فہرست میں، جنگ بدر کا۔ مورخین نے خواہ اس کو جنگ کا لفظ دے دیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ تو ایک جھڑپ تھی۔ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے، 313 کہا جاتا ہے، کچھ ادھر سے نکلے تھے 1000 کی تعداد میں۔ اب تو ایک دن میں اتنے ختم ہو جاتے ہیں، گھنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں بمباری، اور یہ سلسلہ برسا برس تک چلتا رہتا ہے۔ کہیں اوس اور خزرج دوبارہ زمین پر نمودار تو نہیں ہو گئے ہیں، مختلف شکلوں میں۔ دنیا نے 2 عظیم جنگیں دیکھی، اس میں جو تباہیاں مچی، اس کے اثرات جو کئی سالوں تک چلتے رہے۔ آج بھی جاپان میں جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں، اس کو کون تاریخ سے مٹا سکتا ہے؟ ان جنگوں کا اگر لحاظ کیا جائے تو یہ کوئی جنگ تھی ہی نہیں، ایک جھڑپ تھی جو ہوئی، لیکن اس جھڑپ نے اتنا اثر اپنے اندر رکھا، وہ پیدا کیا کہ تبدیلی پوری دنیا میں واقع ہوئی۔ اس وقت کی متمدن دنیا، جہاں جہاں تک یہ نور کی کرنیں اسلام کی پھیلیں، وہاں تک اس کے اثرات پھیلے۔ یہی مشن دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تمام طریقوں پر اس طریقے کو غالب کرنے کی بات، جو طریقے انسانی تہذیب نے اختیار کیے تھے، سماجی سطح پر، معیشت کی سطح پر، معاشرت کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، ان تمام طریقوں میں انسانیت کا خسران تھا، نقصان تھا، کراہ رہی تھی انسانیت۔ کیا عورت، کیا محروم طبقہ، کیا مظلوم اور غلام طبقہ، کیا یتیم، کیا نادار طبقہ، کیسے ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو رہے تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ان سب کو نجات ملی جنگ بدر کے اس واقعے، اس معرکے کے بعد سے جو ماحول بنا، جو سلسلہ چلا اصلاحوں کا، جو سلسلہ چلا فلاح کا، جو سلسلہ چلا ریفارمیشن کا، اس کے نتیجے میں یہ تمام بیڑیاں جس میں انسانیت جکڑی گئی تھی، ان سے انسانیت کو خلاصی ملی، آزاد ہوئی انسان۔ آج یہ تقاضا کر رہے ہیں حالات
کم سے کم ان کے خلاف ان لوگوں کو تو منظم ہونا چاہیے جو جنگ بدر کے اوپر بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں، جھوم جاتے ہیں اس کے واقعات سن کر، اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان کروٹیں دیتا ہے۔ انہیں تو منظم ہو کر اس تبدیلی کے لیے کوشش تیز کرنی ہے۔ جنگ بدر میں کفار و مشرکین کی شکست کے جو اسباب مورخین نے لکھے ہیں، ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں پہلی بات تو اللہ کی نصرت ہی خراب ہے، اور واقعہ بھی ایسے ہے، ورنہ یہ کمبیٹنگ فورسز میں کوئی کمپیریزن نہیں تھا تعداد کے اعتبار سے اور اسلحہ کے اعتبار سے۔ انالیسس کرنے والوں نے بتایا ہے کہ کفار و مشرکین مختلف قبیلوں کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، ابو جہل کی مجموعی سرداری میں آئے تھے۔ اس بات سے ورغلایا گیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے پر مدینے والے حملہ کر رہے ہیں، جس میں پورے قریش کا سرمایہ لگا ہوا ہے، ہم کو ابو سفیان کو بچانا ہے، اس ارادے سے نکلے تھے۔ لیکن ابو سفیان نے راستہ بدل کر مکہ صحیح سلامت پہنچ کر جب دیکھا کہ لوگ یہاں سے مدینے کی طرف نکل چکے ہیں ابو جہل کی قیادت میں، تو کہلوا بھیجا، ہم کو جو بچانے تم نکلے تھے ہم بچ کر آ گئے ہیں، اب تم واپس آ جاؤ۔ جب یہ بات ابو سفیان کی وہاں پہنچی تو تقریباً 300 لوگ جو مکے سے آئے تھے ابو جہل کے کیمپ سے نکل گئے، اب ہم کو یہاں کوئی کام نہیں ہے، ابو سفیان واپس آ چکا ہے، ہمارا مال بھی سلامت ہے۔ تو پہلی جو ضرب لگی ان کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ اب ہم کو آگے بڑھنا ہے یا واپس مکہ جانا ہے۔ جو باقی رہے تقریباً 1000 ابو سفیان کے ساتھ، ان میں بھی نیم دلی کی کیفیت تھی، اور مختلف قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ تھے، اور ادھر پوری ایک فوج، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ایک سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منظم فوج۔ ادھر ایمان کا جوش، شہادت کا جوش، کھجوریں کھاتے ہوئے وقت برباد کرنے کا بھی ان کو یارہ نہ رہا، کھجوریں پھینک کر شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے میدان میں اترنے کا انداز۔ ادھر رات میں رقص و سرود کے ساتھ، عیش و طرب کے ساتھ گزار کر صبح بڑی مشکل سے میدان جنگ میں آئے تھے۔ اور ادھر اللہ کی مدد جس انداز میں آئی، مورخ لکھتا ہے کہ صحابہ کرام جو رمضان کے ابتدائی روزے رکھ کر پھر روزے قضا کر کے میدان میں آئے تھے، بہت تھکے ماندے تھے، انہیں ایک طرح کی غنودگی آئی۔ اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اتنی تازگی ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ ایک نیا جوش، ایک نیا دم ان کے اندر آ گیا۔ ہلکی بارش، بلکہ اچھی بارش رات میں ہوئی، مسلمانوں کا کیمپ ریت کے علاقے میں تھا، ریت پوری مضبوطی کے ساتھ جم گئی۔ ادھر قریش کا کیمپ مٹی میں تھا، پانی جمع ہوا، ڈھلوان تھا تو کیچڑ جمع ہو گیا، ان کی مصیبتوں میں اور جو ہے اضافہ ہو گیا۔ پھر جو معرکہ بپا ہوا، اس معرکے میں عرب کی وہ مشہور جاہلیت کو عمود کرائی۔ ابتدا میں 3، جیسا کہ میں نے کہا، عتبہ بن ربیع،
اس کا بھائی شیبہ بن ربیع اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 سورما ان سے کیمپ سے نکل کر سامنے آئے میدان میں۔ جنگ کا طریقہ پہلے ویسے تھا، 2-3 لوگ آتے ہیں، للکارتے ہیں، ان کے مقابلے میں آنے والے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے عام یلغار ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں آئے تو ادھر سے 3 انصار میدان میں اترے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام اور بتایا تو ہم کسانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہم پلہ ہونا چاہیے، قریش سے ہونا چاہیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی وغیرہ کو بھیجا اور تینوں کو انہوں نے پچھاڑ دیا۔ پھر جنگ جو ہے پوری یلغار شروع ہوئی۔ وہاں یہ زام کہ ہم جنگجو قوم ہیں اور یہ کسان قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا کیا مقابلہ، یہ زام تھا جو مٹی میں ملا۔ ابو جہل کو جب 2 کمسن بچوں نے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگ اڑا دی، گھوڑا گرا، دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا، ابو جہل گرا، تو انہوں نے وار کیا، پھر عبداللہ بن مسعود پہنچے اور انہوں نے اس کی گردن اڑائی۔ جب وار ان 2 بچوں نے، انصاری بچوں نے کیا تھا، ابو جہل نے یہ الفاظ کہے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں کسان کے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں، کھیتی کرنے والے لوگوں سے ہاتھوں مارا۔ یہ غرور، یہ ناز تھا جو خاک میں ملا۔ ماس اور موس نام کے 2 کزنس تھے، وہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔ تو اسباب زوال قریش، شکست قریش میں جو بظاہر چیزیں تھیں اس کا تذکرہ ہوا ہے، جو بباطن تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی، برائیوں کی بہت زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی، ان کو تو ختم ہونا ہے، بشرطے کہ حق پرست لوگ، اہل ایمان لوگ منظم ہو کر پورے ایمانی جوش کے ساتھ توکل علی اللہ کرتے ہوئے سامنے ڈٹے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا فرمائی تھی، یا باری تعالیٰ جو کچھ میرے پاس سرمایہ تھا لا کر میدان میں ڈال دیا، آج اگر تو مدد نہ کرے ان کی تو کل قیامت تک تیرا نام ملنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ واقعتاً آپ تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیے، تجزیہ کیجیے حالات کا، اگر وہ واقعہ نہیں ہوا ہوتا، اگر حق کی فتح نہیں ہوئی ہوتی، باطل کے کیا حوصلے ہوئے ہوتے، حق پرستوں کو بے خوف کن سے اکھاڑ دیا جاتا، پھر کوئی نبی تو آنے والے نہیں تھے، پھر کیسے یہ حق کا آوازہ بلند ہوتا، کیسے انسانیت کو ان زنجیروں سے، ان بندشوں سے آزاد کرانے کا کوئی ایک موقع یا ماحول میسر آتا۔ یہ جو جنگ بدر کے بعد مسلسل حالات میں تبدیلی آئی، جتنی برائیاں تھیں سب کو دبا دیا گیا، ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن برائیاں دب جاتی ہیں، دب کر رہتی ہیں، کبھی بھی برائیاں ختم نہیں ہوتی، برائیاں دب کر رہنا چاہیے، حق کو غالب کرنا چاہیے۔ یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فرمایا کہ تمام طریقوں پر، تمام ادیان پر اس دین کو، اس طریقے کو غالب کرنا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس خطے میں سود حرام ہے۔ جس سود کے چنگل میں یہودیوں نے وہاں کے غریبوں کو جکڑ رکھا تھا، اور آج یہاں کے مڈل کلاس کو، امیروں کو، سب کو جکڑ رکھا ہے، اس سود کا خاتمہ وہاں ہوا۔
آپ کون کون سی برائیاں یاد آ سکتی ہیں، یاد کیجئے جو مکے میں، عرب میں اس وقت موجود تھیں۔ اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ برائیاں پتلی گلیوں سے نکل گئی۔ خوشحالی کا کیا منظر تھا! ایک وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیک وقت کسی دن بھی 3 وقت چولہا نہیں جلنے کی باتیں تاریخ میں آتی ہیں، لیکن ایک دور وہ آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلے گلیوں میں، لینے والے ہاتھ موجود نہیں تھے، صرف دینے والے ہی لوگ موجود تھے۔ کیا خوشحالی آئی! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نومولود بچوں کے لیے دودھ کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوتا تھا۔ کیا خوشحالی آئی تھی! کہاں وہ دور غربت کا، کہاں یہ معاشی استحکام، کہاں وہ دور بدامنی کا، کہاں یہ امن اور سلامتی کا دور، کہاں وہ جنگ و جدال کی کیفیت، خون خرابہ، کہاں یہ امن، کہاں وہ سود خوری، کہاں یہ تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے، بلا سود کے ایک دوسرے کو قرضہ دینے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پورے سماج کے لیے ہوا، پورے سماج میں یہ تبدیلی آئی، پورے سماج کو اس کے ثمرات ملے۔ جنگ بدر ایک نقطۂ آغاز تھا ان تمام تبدیلیوں کا۔ آج اگر ہم ہماری موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں، آج انسان جتنا ترقی یافتہ کہلاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، انسانوں کی ترقی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، معیشت کے مختلف نئے نئے محاذوں پر تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، لکھے گا کل کے حسرت دنیا کی ہسٹری میں۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا کہ مورخ کا قلم یہ بڑی حسرت و یاس کے ساتھ لکھے گا کل کے حسرت دنیا کی ہسٹری میں، اندھیرا ہو رہا ہے بجلی کی روشنی۔ یہ چکا چوند کر دینے والی ترقی کتنے کروڑوں بھوکوں کو جنم دی، کتنے کروڑ بے روزگاروں کو جنم دی، کتنے لوگوں کو سالانہ ہزاروں کی تعداد میں خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دی ہے تبدیلی، یہ چکا چوند کرنے والی ترقی۔ کتنی بچیاں اس وقت زندہ درگور نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی وہ درگور ہو رہی ہے۔ کیا تعداد ہے اس وقت کی اور اس وقت کی! عورتوں کی عصمت پولیس اسٹیشنوں میں محفوظ نہیں، عدالتوں میں محفوظ نہیں، اسکولوں اور کالجوں میں محفوظ نہیں، گھروں میں محفوظ نہیں، عام چوراہوں کی بات تو چھوڑی۔ انسانی ترقی انسانیت کرا رہی ہے اور انسان ترقی کی چکا چوند باتیں کر رہا ہے۔ آپ حقیقی معنوں میں جائزہ لے کر دیکھیے کہ اس وقت دنیا کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس میں مسلمان بھی لٹ رہے ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی پٹ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگر بدلنی ہے، رشیا سے کوئی فارمولا آ کر بدلائے گا؟ UN کوئی آپ کو فارمولا دے گا؟ امریکہ اور جیوش اسٹیٹ سے کوئی چیز آئے گی؟ کسی کے دامن میں کوئی
ایسا نسخہ ہے جو انسانیت کے ان دردوں کا مداوا بن سکے؟ کتنی پالیسیاں بدل رہی ہیں، کتنی حکومتیں بدل رہی ہیں، لیکن انسانیت ہے کہ روز بروز مشکلات اور مصیبتوں ابتلاؤں میں ہی دھکیلی جا رہی ہے۔ دوا ترقی کی میں نے دیکھی، بصد ادب ہے یہی گزارش۔ دوا ترقی کی میں نے دیکھی، بصد ادب ہے یہی گزارش، مرض ترقی کرے گا اس سے مریض اچھا نہ ہو سکے۔ مریض کو اچھا ہونا ہے تو وہی آفاقی، وہی کائنات کے پروردگار اور رب کی ان ہدایات اور ان تعلیمات میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی پالیسیوں اور ان کی تعلیمات میں انسان کا کبھی بھلا نہیں۔ انسان اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہی نہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، اپنی ذات برادری، اپنے اقربا۔ آپ ہندوستان کا ماحول دیکھ لیجیے، ذات برادریوں کے مفادات، اقربا پروری کے مفادات، خاندان کی ڈائناسٹی رول کا ماحول، یہ سب ٹکرا رہے ہیں۔ کہاں کس کے لیے کون خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے؟ یہ چیز آئے گی کہاں سے؟ کیا پولیس کے محکمے کے لوگ آ کر آپ کی خیر و فلاح کا کوئی تیقن کریں گے؟ جہاں پولیس اسٹیشنوں میں عورتوں کی عصمت اور چھوٹے موٹے مجرموں کی جان سلامت نہیں ہے، وہ آ کر انسانیت کا بھلا کریں گے؟ کیا کورٹ کچہریوں سے آپ کو اس کی توقع ہوگی؟ معاف کرنا ایڈوکیٹ صاحب، فاروق صاحب، جہاں دن رات سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے پوری ہنرمندی دکھائی جا رہی ہے، وہاں انسانیت کا کوئی خیر کا فیصلہ ہوگا؟ کچھ امید کبھی بنتی ہے، پھر امید ڈہ جاتی ہے ہماری عدالتوں سے۔ 84 کے ملیانہ اور میرٹھ کے فسادات کے مجرموں کو چھوڑ دیا گیا، 2002 کے گجرات کے فسادات کے مجرموں کو چھوڑ دیا گیا، زانیوں کو رہا کیا گیا، ان کی گلپوشی کی گئی، ان کو مٹھائی کھلائی گئی، ان کو اعزاز دیا گیا۔ عدالتوں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، رامپور میں ایک برہمن ماں بیٹی کو ان کی جھونپڑی میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس کو ابھی لاش پوری طرح خاکستر نہیں ہوئی تھی، بلڈوز کر دیا گیا جھونپڑی اسی حالت، اور اس کا حکم دینے والی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خاتون ایک۔ دوسرے دن وہی مجسٹریٹ ایک پروگرام میں رقص کرتی ہے۔ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں رہا، ہاتھرس میں مسلمان لڑکی نہیں تھی، اور یہاں رامپور میں دلت بھی نہیں تھی۔ جب یہ لت پڑتی ہے خون کی تو ہر کسی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدم خور قبیلہ تھا، ان کا کام ہی جو ہے انسانوں کو مار کر کھانا۔ ایک گھر میں ماں باپ اور بیٹا تھا، یہ 3 لوگ رہتے تھے۔ ایک ہفتہ تقریباً کوئی شکار نہیں ملا، جان کے لالے پڑ گئے۔ باپ بیٹا ہر دن جاتے شکار کی تلاش میں، کسی انسان کی تلاش میں، کوئی نظر نہیں آیا۔ 8 دنوں کے بعد جا رہے تھے ایسے ہی تلاش میں، دور سے ایک لڑکی جاتی ہوئی نظر آئی۔ باپ نے خوش ہو کر کہا کہ چلو آج پیٹ بھر کر کھانے کا سامان مل گیا۔
جیسے جیسے قریب آئی، یہ لوگ اس کے قریب گئے، لڑکے نے دیکھا کہ جوان لڑکی ہے، اس نے کہا باپ سے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ شادی کرے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ لڑکے نے جواب دیا ماں گھر میں ہے نا۔ یہ جو خون کی لت پڑی ہے مسلمانوں کے ہی نہیں، اب برہمنوں تک بھی آئی۔ ظالموں کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا، مفادات کے لیے کوئی قبیلہ خاندان نہیں ہوتا۔ برائیاں خزاں کا وار یکساں ہے، گل و خار گلستان پر جب آتی ہے تو گلشن میں تباہی عام آتی ہے۔ اس کا اگر سد باب ہو سکتا ہے، اس سیلاب کے برائیوں کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے، تو یہی امت مسلمہ ہے جو نبی کا نام لینے والی ہے، نبی کی سنتوں پر جان چھڑکنے والی ہے۔ اگر اثر نو وہ اس کا صحیح احساس، اگر اس بچے نے جو ترانہ پڑھا اس میں جو دعا تھی وہ قبول ہو جائے، اور یہ امت مسلمہ کے اندر جماعت کی کوششوں سے وہ واقعتاً جیسا کہ افتتاحی کلمات میں فرمایا گیا 3 محاذوں میں سے ایک محاذ دعوت کا ایک رجحان اب پیدا ہوا ہے ملت کے اندر، اسی کے ذریعے سے انسانیت کی فلاح اور کامرانی کا ایک نیا دور آ سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، میں نے ایک حدیث آپ کے روبرو رکھی، ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت بعض برائیوں کا سدباب اقتدار کے ذریعے کر دیتا ہے جو قرآن سے نہیں کرتا۔ وعظوں سے، نصیحتوں سے، قرآن کی دعوت سے جو برائیاں دور نہیں ہوتی معاشرے سے، وہ وقت کے اقتدار سے دور ہو جاتی۔ قطر کا فیفا ورلڈ کپ یاد کیجیے، حکمرانوں نے ٹھان لیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا کہ یہاں کوئی برائیاں نہیں، کسی بھی ملک کا کوئی باشندہ آ جائے، چاہے پلیئر کی شکل میں یا اسپیکٹیٹر کی شکل میں، یہ 30 دنوں کے لیے ہم اپنے اصولوں کو، اپنے ایمان کو، اپنی تعلیمات کو قربان نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی شراب، نہ کوئی شباب، نہ کوئی جرم۔ فارین کنٹریز کی جو اسپیکٹیٹر خواتین تھیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اتنا سکون، اتنا امن میسر آیا، ہمارے ملکوں میں بھی ہمیں اتنا سکون اور امن میسر نہیں آیا۔ رات کی کسی گھڑی میں بھی ہم اپنے ہوٹل کو جا سکتے تھے ٹیکسی لے کر، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ ایک حکمران نے وقت کے اقتدار نے طے کیا، برائیاں جو پورے باہر کی دنیا میں سر اٹھائے، بلکہ حکمرانی کے مرحلے میں ہیں برائیاں، وہ سب دب گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی سر اٹھانے کی برائی۔ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ جنگ بدر کا نقطۂ آغاز یہی تھا۔ حکمرانی کے مرحلے میں، قانون سازی کے مرحلے میں، ایڈمنسٹریشن کے مرحلے میں جب یہ تعلیمات پہنچی تو قانوناً سود کو حرام قرار دے دیا گیا، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، زنا کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کتنی برائیاں اس وقت سر اٹھائے پھر رہی تھی، سب کا خاتمہ کر دیا قانون کے ذریعے سے، پھر کسی کی مجال نہیں تھی۔ آج بھی اس ملت کے اندر اس کے باقی ماندہ اثرات باوجود اقتدار سے محرومی کی بڑی حد تک پائے جاتے ہیں۔ اگر اس سے پوری انسانیت کو روشناس کرایا جائے، متعارف کرایا جائے، اس کی طرف دعوت دی جائے،
اور اس کے لیے جو جس مرحلے میں عملاً ضروری چیزیں ہیں جد و جہد کی وہ کی جائے تو یہ تبدیلی دوبارہ آ سکتی ہے۔ اس وقت دنیا کے کچھ مقامات پر یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس وقت ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے دیر یا سویر۔ بدر کا وہ میدان اور معرکہ ہمیں اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو جد و جہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم انداز میں کی تھی، بکھرے بکھرے کسی کو وہاں سے کچھ بیان کرنے کے لیے، کسی کو واعظ کہنے کے لیے، کسی کو خطبہ دینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، حالات بدل جا رہے ہیں، ایسا نہیں، سب لوگ مجھے تمام ہو گئے۔ یہی تو خوف تھا مکے کے قریش والوں کو، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کو قوت میسر آ گئی، یہی خوف تھا، قوت۔ یہاں تو بکھرے بکھرے تھے، دار ارقم میں چھپے چھپے نماز پڑھ رہے تھے، کہیں کہیں ایک آدھ باہر نکل کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے، مار کھاتے، پھر جاتے کرتے، بکھرے بکھرے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک قوت بن گئی، وہ قوت جو بڑھتی گئی، قانون اور اقتدار کے مرحلے میں پہنچی تو سب کا کچا چھٹا باہر ہو گیا، برائیاں پوری جو ہے نگوں ہو گئی، اور سچائی کا، حق کا، خوشحالی کا، امن کا، سلامتی کا بول بالا۔ محترم حاضرین، جماعت اسلامی ہند جو منظم اور منصوبہ بند جد و جہد میں لگی ہوئی ہے، جس کے میں اور آپ ایک اہم بازو ہیں، ہماری اس جد و جہد کا عزم سفر تازہ کرنے کے لیے یہ بدر کا مرحلہ ہے۔ ان تذکروں کا یہی مقصد و منشا بھی ہے، اور ہماری جد و جہد کے ان مختلف مرحلوں میں اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی ایک مہمیز کے طور پر اس کی یاد ہم اپنی زبانوں پر تازہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں جو خیر کے پہلو ہیں، اللہ اس سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اس میں اگر کسی طرح کے کوئی شر کے پہلو ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین والحمد للہ۔